میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ بابا جی کبھی آپ کو حضور کی زیارت ہوئی ہے؟ چھپا گئے، نہیں بتلایا. میں نے بڑا زور دیا، نہیں بتلایا. پھر کہنے لگے کہ ہاں یہ بتلا دیتا ہوں کہ حضور کے سلام آتے رہتے ہیں کہ طوفانی کو میرا سلام کہنا. قادیانیوں کے خلاف تحریک چلانے میں جتنا کردار سرگودا کی تاریخ میں مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب کا تھا وہ کسی کا نہیں ہے. تو بابا جی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی پگڑی سر سے اتاری اور اتار کر ان بریلویوں کے پاؤں میں رکھ دی، ان کے علماء کے پاؤں میں رکھ دی اور کہنے لگے کہ دیکھو کہ میرا تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کہ میں تم سے کوئی جھگڑا نہیں چاہتا، تمہیں میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، تم حضور سے محبت کرنے والے ہو، حضور کے عشق میں تم جلوس نکالتے ہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا نہیں چاہتا. یہ پگڑی تمہارے پاؤں میں اس لیے رکھی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ملا کر حضور کے دشمنوں یعنی قادیانیوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں. سرگودا کا تاجر بھی یتیم ہوا ہے، سرگودا کے علماء، سرگودا کے خواص، سرگودا کے سیاستدان، یہاں طلباء، یہاں ایک عام میں سے عام آدمی غریب ہو، یہ خواص میں سے خاص ترین آدمی، امیر تر آدمی، سرگودا کا ہر طبقہ یتیم ہوا ہے اس بندے کے مرنے پر. تو یہ صفات ایمان والوں میں ہوا کرتی ہیں. آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن میں مختلف صفات، اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کی تزیین سمجھتے ہیں نا، انسان کی خوبصورتی وہ صفات کے ذریعے ہوا کرتی ہے. اس لیے ہم نے بھی اپنی زندگی میں ہم بھی محروم ہوئے ہیں اور ہم بھی یتیم ہوئے ہیں ایک ایسی باروب شخصیت سے کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پرکھا، ان کے کمالات، ان کا روب دبدبا، ان کی دینی خدمات اور ان کا ایک جذبہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے. اللہ جانتا ہے ہم نے کسی اور کے اندر وہ چیزیں نہیں دیکھی. بڑے سے بڑے لوگ آئے اور بڑے سے بڑے لوگ ہیں، آج بھی ہیں، لیکن جو کمالات اور صفات اور جو روب اور جذبہ اور جو ایک دین کے مٹنے کا اور خصوصاً حضور کی ذات سے محبت لگاؤ جو ہم نے مولانا محمد اکرم طوفانی رحمت اللہ علیہ کے اندر دیکھا تھا، وہ کسی اور میں نہیں دیکھا. کسی اور میں نہیں دیکھا ہم نے. پوری زندگی اب سرگودا کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے. سرگودا کا تاجر بھی یتیم ہوا ہے، سرگودا کے علماء، سرگودا کے خواص، سرگودا کے سیاستدان، یہاں طلباء، یہاں ایک عام میں سے عام آدمی غریب ہو، یہ خواص میں سے خاص ترین آدمی، امیر تر آدمی، سرگودا کا ہر طبقہ یتیم ہوا ہے اس بندے کے مرنے پر. اس بندے کے دنیا سے جانے پر ہر طبقہ یتیم ہوا ہے. اور کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے جب سے سرگودا کے اندر قدم رکھا کہ تعلیم کے سلسلے میں سب سے پہلے ایک بلاک میں آئے تھے، تو ایک بلاک میں تعلیم حاصل کر کے یہیں کے ہو کے رہ گئے اور یہاں کام اس انداز سے کیا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بابا سرگودا کا ہی ہے. کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو اٹک سے بھی آگے کسی دیہات گاؤں کا رہنے والا ہے، کہ پوری زندگی وقف کی سرگودا کے لیے. پوری زندگی کہاں کے لیے؟ اہلیان سرگودا جب بھی کسی مسئلے میں پریشان ہوتے تھے، جب بھی ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو سیدھا انہی کے در پر
حاضر ہوتے اور آ کر اپنا مسئلہ رکھتے اور یہ بغیر کسی خوف و خطر کے اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے. کتنے واقعات ایسے ہیں، کتنے واقعات کہ جن واقعات میں آپ کو ان کا ایسا رعب نظر آئے گا. اداروں پر، سیاستدانوں پر، ہر طبقے پر ان کا رعب تھا، ہر طبقے پر. دین پر آنچ برداشت نہیں کرتے تھے. یہاں تک معاملہ تھا کہ وہ حضور کی ذات کے لیے ان کو اگر اپنی جان بھی دینی پڑتی تو یہ دے سکتے تھے، کہ یہ کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار تھے. اس معاملے میں کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا. کہ مرزئی اور قادیانی جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ان کا قلع کما کرنے کے لیے ہمیشہ ہر میدان میں انہوں نے کام کیا. وگرنہ آپس کا اچھا ان کی میں ایک مزیدار بات بتاؤں آپ کو. ہمارے سرگودا میں علماء اتحاد بین العلماء پر جتنا طوفانی صاحب نے کام کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہو. کہ وہ علماء دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، ان تمام علماء کو اپنے ساتھ ملا کر حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی ذات کے لیے ہر میدان کے اندر ان کو ساتھ ملا کر لڑائی کی اور اس فتنے کو دبانے کی کوشش کی. اس فتنے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. ان معاملات میں تو یہ کمپرومائز والا بندہ تھا. بڑا مشہور ہمارے ہاں واقعہ پیش آیا تھا. ہماری استقلال آباد کالونی کے اندر جامعہ مسجد اکبری 12 ربیع الاول کو جلوس گزر رہا تھا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس. جب وہ اکبری مسجد کی دیوار کے پاس سے روڈ سے گزر رہا تھا تو اس طالب علم نے اوپر سے گند کا شاپر اٹھا کر، کوڑے کا شاپر اٹھا کر اس جلوس پر پھینک دیا، جس سے ان کے مرکزی خطیب کے اوپر وہ شاپر جا کر گرا اور لگا. اکبری مسجد کے باہر ایک میدان جنگ کی کیفیت بن چکی تھی. مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. معاملہ تو تھا، غلط تھا، بہت زیادہ بدتمیزی اور ایک بہت بڑی حرکت کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے، لیکن وہاں میدان جنگ بنا کر رکھ دیا گیا تھا. یہ بریلوی اور دیوبندی آپس میں آمنے سامنے. اور جس وقت میں وہاں پہنچا تھا تو میں نے دیکھا کہ لڑکوں کے پاس پسٹل بھی تھے. خدا نہ خاصہ اگر ایک گولی بھی چلتی تو ہماری استقلال آباد کی فضا خراب ہو جاتی. اور یہاں یہ بھی بات عرض کر دوں، غلطی ہوئی ہے، اس کو ماننا چاہیے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر میرا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنی محنت ہم نے 2-3 سالوں میں استقلال آباد کالونی کے نوجوانوں میں کر کے ان کو دعوت کے اور تبلیغ کے میدان میں لگایا تھا، یہ تبلیغ میں وقت لگا کر سدھر رہے تھے، عقیدے کی بھی ان کی اصلاح ہو رہی تھی. صرف چب یہ رہا تھا کہ یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے، ہماری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے. انہوں نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر فرقہ واریت کو ہوا دی اور میدان جنگ بنا کر سامنے کھڑے ہو گئے. یہ معاملہ یہاں بن چکا تھا. بڑی پریشانی ہوئی. بریلویوں کو علماء میں نظر دوڑائیں، کوئی نظر نہیں آیا کہ کس کو بلائیں جو آ کر اس معاملے کو سلجھا سکے. علماء دیوبند پر نظریں دوڑائی تو علماء دیوبند میں ہمیں کوئی نظر نہیں آیا کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم اس معاملے کو سلجھا سکیں. یہاں تک کہ اہل حدیثوں میں پہلے پولیس آئی، پھر ایلیٹ فورس آئی، یہاں تک کہ معاملہ ہو گیا تھا کہ اگر
یہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا تو یہاں فوج کو بلانا نہ پڑ جائے، یہاں تک معاملہ گرم تھا۔ لیکن ڈی ایس پی بڑا سمجھدار تھا، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس نے دونوں طرف کے علماء کو بلایا، میرے آفس میں آؤ، وہاں بیٹھ کر بات کریں گے۔ ہم لوگ بھی چلے گئے، سارے وہاں پہنچے۔ اچانک ہمارے ذہن میں پھر خیال آیا کہ یہ مسئلہ ایک ہی بندہ حل کر سکتا ہے، اور وہ ہے بابا جی مولانا محمد اکرم طوفانی۔ صرف یہی بندہ ہے جو اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے اور قابو کر سکتا ہے۔ ایسے ڈی ایس پی کے آفس میں بیٹھے تھے، بابا جی کو لے کر آئے، میں باہر ہی کھڑا ہو گیا، میں نے بابا جی کو فون کیا، ساری بات بتلائی، اور پھر بابا جی کو ہم نے بلوایا تو بابا جی نے اندر سے ایک بڑے غصے میں اگر کہا کہ اس کو تو بلاؤ، یعنی میرے حوالے سے بات کی۔ جب میں اندر داخل ہوا تو مجھ سے پوچھا کیا مسئلہ تھا، میں نے بتلایا کہ یہ معاملہ تھا۔ ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ہمیں یہ سنائی دیا گیا ہے کہ وہاں سے ایک طالب علم نے یہ حرکت کی ہے۔ تو بابا جی کھڑے ہوئے، اور اپنی بریلویوں کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، دیوبندیوں کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو بابا جی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی پگڑی سر سے اتاری اور اتار کر ان بریلویوں کے پاؤں میں رکھ دی، ان کے علماء کے پاؤں میں رکھ دی، اور کہنے لگے کہ دیکھو کہ میرا تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کہ میں تم سے کوئی جھگڑا نہیں چاہتا، تمہیں میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، تم حضور سے محبت کرنے والے ہو، حضور کے عشق میں تم جلوس نکالتے ہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا جھگڑا نہیں چاہتا، یہ پگڑی تمہارے پاؤں میں اس لیے رکھی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ملا کر حضور کے دشمنوں یعنی قادیانیوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، اس فتنے کو دبانا چاہتا ہوں، لہٰذا تم اس معاملے کو ختم کرو، ہم آپس میں مل کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ان قادیانیوں کے مقابلے میں لڑ سکیں۔ یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں تھا، کوئی سرگودا کے اندر کوئی ایک عالم، ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کر رہا ہوں، وہ کسی مسلک کا بھی ہو، کوئی ایک عالم ایسا دکھلا دو جو اتنی بھری مجلس میں اپنی عزت کو اتار کر کسی کے پاؤں میں رکھ کر صرف حضور کی ذات کے لیے بھیک مانگتا ہوا نظر آئے آپ کو۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہ بڑے حیران متاثر ہوئے، یہاں تک کہ مرکزی مسجد کا خطیب عبداللہ خان افریدی، علامہ عبداللہ خان فریدی، جب اس نے یہ دیکھا اور اس کے پاؤں میں یہ پگڑی رکھی تھی، اس نے فوراً اس پگڑی کو پکڑا، اٹھایا اور اس کے سر پہ رکھا کہ بابا جی یہ نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ڈی ایس پی کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ تو معاملے کو ایسے انداز میں سلجھا کر کہ آپس کی محبت ختم نہ ہو دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں، اہل حدیثوں میں، مسلمانوں میں، اس لیے کہ تو ہمیں توڑ کر دشمن ہمارے اوپر غالب آ گیا، وہ اپنے مقاصد میں پورا اتر گیا، وہ کسی شکل میں بھی ہو دشمن، وہ ہمارے اوپر غالب آ گیا تھا۔